حضرت مالک بن دینار کا شمار نہایت متقی اور پرہیزگار تابعین میں ہوتا تھا۔ آپ کو شراب نوشی کی پرانی عادت تھی، پھر ایسے تائب ہوئے کہ دوبارہ شراب کو ہاتھ تک نہ لگایا اور پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ کسی نے آپ سے اچانک توبہ کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا، میری چھوٹی سی بچی تھی، جب میں اس کے سامنے شراب پینے لگتا تو میرے سامنے ہی شراب کی بوتل کو انڈیل دیتی تھی۔ وہ 2 سال کی ہوئی تو فوت ہو گئی۔ مجھے اس کے انتقال کا بہت صدمہ تھا اور میں اسے اکثر یاد کرتا۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات آئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور ایک بڑا اژدہا سانپ منہ کھولے میرے پیچھے نکلنے کے لیے بھاگ رہا ہے۔ اس سے جان بچانے کے لیے میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ راستے میں ایک بزرگ نظر آئے جن سے بہت عمدہ خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا، خدا کے لیے مجھے اس سانپ سے بچائیے۔ میری پکار سن کر وہ بزرگ رو پڑے اور کہنے لگے، میں بہت کمزور اور ضعیف ہوں، تمہیں نہیں بچا سکتا، لیکن تم آگے جاؤ، شاید اللہ تعالیٰ تیری نجات کا کوئی اور ذریعہ بنا دے۔ فرماتے ہیں کہ میں بھاگتے بھاگتے دوزخ کے کنارے پہ جا پہنچا، پھر مجھے آواز آئی، واپس پلٹو۔ میں واپس ہوا تو وہی سانپ پھر میرے تعاقب میں نظر آیا۔ میں پھر اپنے اس بزرگ کے پاس سے گزرا اور اس سے پناہ مانگی۔ فرمایا، میں تیری مدد نہیں کر سکتا، البتہ تو اس پہاڑ کی طرف چلا جا، اس میں مسلمانوں کی امانتیں ہیں، ممکن ہے تمہاری امانت بھی کوئی ان میں شامل ہو اور وہ تیری مدد کر سکے۔ میں چلتے چلتے اس پہاڑ کے قریب پہنچا تو ایک فرشتے نے آواز دی کہ دروازہ کھول دو، شاید اس کی تمہارے پاس کوئی امانت ہو اور وہ اس کو دشمن سے بچا لے۔ دروازہ کھلا تو وہاں اپنی مرحوم بیٹی نظر آئی۔ اس نے دائیں ہاتھ سے مجھے پکڑا اور بائیں ہاتھ سے اژدہا سانپ کو ایسا ڈانٹا کہ وہ پلک جھپکتے میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اژدہا کے غائب ہونے کے بعد بیٹی مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، ابا جان کہ توبہ کریں، ان کے دل اللہ تعالیٰ کے لیے نرم ہو جائیں اور ایمان کی چاشنی ان کے دلوں میں بھر جائے۔ بچی نے کہا، ابا جان کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ آپ شراب نوشی سے توبہ کر لیں؟ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کی حالت میں ہی اپنی بیٹی سے سوال کیا کہ اے بیٹی، کیا تو قرآن پاک کو پڑھنا جانتی ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا، بیٹی سے اس سانپ کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگی، ابا جان یہ سانپ آپ کے اعمال بد تھے اور وہ بزرگ آپ کے نیک عمل تھے جو بہت کم تعداد میں ہونے کی بنا پر کمزور تھے اور آپ کو ان بدعمالیوں سے نہ بچا سکے۔ جب میں نے اتنی بات سنی تو میری آنکھ کھل گئی اور میں بیدار ہو گیا۔ اس لمحے مجھ پر خوف کا سخت غلبہ طاری تھا۔ میں نے فوراً شراب نوشی سے توبہ کی اور عہد کیا کہ آئندہ میں شراب اور گناہوں کے قریب تک نہ جاؤں گا۔ حضرت مالک بن دینار نے 131 ہجری میں وصال فرمایا، یہ وقت دور حاضر کے ہر مسلمان کے لیے ایک مثال کی حیثیت رکھتا ہے، جو گناہوں میں ایسے مشغول ہیں کہ انہیں نیکی کی توفیق ہی نہیں ملتی اور وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ زندگی اسی طرح جاری و ساری رہے گی، لیکن نیک عمل کم ہونے کی بنا پر کمزور اور بدعمالیاں زیادہ ہونے کی بنا پر سانپ کی صورت دار کر موت انتظار کر رہی ہے۔ حضرت مالک بن دینار تو خواب دیکھ کر ایسے تائب ہوئے کہ دوبارہ شراب نوشی اور گناہ جانب رغبت نہیں کی، لیکن اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو کتنی مرتبہ ہم توبہ کرتے ہیں اور کتنی مرتبہ اس توبہ کو پھر عمل بد سے توڑ بیٹھتے ہیں۔ نابالغ بچی کی نماز جنازہ پڑھی تو یقیناً ہوگی، لیکن جنازہ کے ترجمے سے نا واقف ہیں۔ اس لڑکی کو ہمارے لیے آگے پہنچ کر سامان کرنے والی بنا دے اور اس کو ہمارے لیے سفارش کرنے والی بنا دے، جس کی سفارش تیرے ہاں منظور ہو جائے۔ حضرت مالک بن دینار کی مرحوم بیٹی نے کس طرح اپنے والد کو اعمال بد کے شر سے محفوظ کیا، گویا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے اور نابالغ حالت میں مرنے والے بچوں کو بھی والدین کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ بہت شکریہ دوستو، سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں ہمیں۔